انسان دیکھیں خطا کا پتلا ہے. کوئی بندہ امتیوں میں سے دعویٰ نہیں کر سکتا میں گناہوں سے پاک ہوں. کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے انبیاء میں سے. انبیاء یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور امتی گناہگار ہوگا، نیکوکار بھی ہوگا. اس کے اندر دونوں مادے رکھے گئے، نیکی کا مادہ بھی ہے، گناہ کا مادہ بھی ہے، دونوں سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں. ہاں جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اس کا درجہ الگ ہے. لیکن یاد رکھیں لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْرِ الْمُسَبِّحِينَ. ایک بندہ جس کو اپنا گناہ یاد آ گیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زاروں قطار رو رہا ہے، اپنے گناہوں پہ آنسو بہا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو. اور دوسری طرف ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اللہ 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 وہ ذکر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو بہانے والا زیادہ محبوب ہے. بے شک گناہگار ہے، لیکن اس وقت جو اس کی کیفیت ہے اپنے جرم کا اعتراف کیے ہوئے ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کیے ہوئے ہے. اپنے عن واثلة بن الأسقع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله عز وجل ويبتليك. رواہ الامام الحمام الترمذی فی جامعہ. کو ختم کر دو. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. معزز سامعین و ناظرین گرامی، قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور ذخیرہ احادیث میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. اسی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. آپ کی توجہ میری طرف رہے، کوئی نیا بندہ آئے، کوئی کام والا اٹھے، آپ توجہ میری طرف رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گناہگار بندہ کسی گناہ میں ملوث ہو تو اس گناہگار کو اس کی گناہگاری پر، اس کی خطاکاری پر، اس کے گناہ پر اس کو عار نہ دلاؤ. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَرْحُمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کر دے گا، اس کو معاف کر دے گا. وَيَبْتَلِيكَ. اللہ تعالیٰ تجھے اس گناہ میں ملوث کر دے گا. کیا مطلب؟ ایک بندہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بے عزت نہ کیا جائے. ہاں آپ نے تو چوری کی تھی، ہاں آپ نے تو زنا کیا تھا، ہاں آپ نے تو فلاں کام کیا تھا. اس کو لوگوں کے سامنے برا بھلا نہ کہا جائے، عار نہ دلایا جائے اس کو. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ بندہ سچے دل سے توبہ کر چکا ہو، اور سچے دل سے جب بندہ توبہ کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. یعنی جو نامہ اعمال فرشتے لکھتے ہیں، انسان کے گناہ لکھتے ہیں، نیکیاں لکھتے ہیں، جب انسان نے گناہ کر لیا تو فرشتوں نے تو اس کا گناہ لکھ دیا، اور جب اس بندے نے گناہ سے توبہ کر لی فرشتے وہ مٹا دیتے ہیں. جب فرشتوں نے اس کا گناہ مٹا دیا ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے باتیں کر رہے ہوں کہ آپ نے تو یہ کام کیا تھا، آپ نے گناہ کیا تھا، آپ نے چوری کی تھی، آپ نے زنا کیا تھا، آپ نے فلاں کو گالی دی تھی، فلاں کی غیبت کی تھی. جب اس نے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، اگر کسی کا حق کھایا وہ ادا کر دیا، تو میں اور آپ کون ہے کہ اس کو ملامت کرنے والے ہوں؟ اور جب اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر لیں اور میں اور آپ اس کو ملامت کر رہے ہوں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث کا آخری لفظ کیا ہے؟ وَيَبْتَلِيكَ. اللہ تعالیٰ تجھے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا.
تو گناہ کے اندر انسان دیکھیں خطا کا پتلا ہے. کوئی بندہ امتیوں میں سے دعویٰ نہیں کر سکتا میں گناہوں سے پاک ہوں. کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے انبیاء میں سے. انبیاء یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور امتی گناہگار ہوگا، نیکوکار بھی ہوگا. اس کے اندر دونوں مادے رکھے گئے، نیکی کا مادہ بھی ہے، گناہ کا مادہ بھی ہے. دونوں سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں. ہاں جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اس کا درجہ الگ ہے. لیکن یاد رکھیں لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْرِ الْمُسَبِّحِينَ. ایک بندہ جس کو اپنا گناہ یاد آ گیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زاروں قطار رو رہا ہے، اپنے گناہوں پہ آنسو بہا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو. اور دوسری طرف ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ 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 وہ ذکر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو بہانے والا زیادہ محبوب ہے. بے شک گناہگار ہے، لیکن اس وقت جو اس کی کیفیت ہے، اپنے جرم کا اعتراف کیے ہوئے ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کیے ہوئے ہے، اپنی غلطی کا احساس کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہے. اور جو آنسو کی موتیاں انسان کی آنکھوں سے گرتی ہیں نا، یہ بہت قیمتی ہیں. فرشتے ان کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے. فرشتے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اٹھا لیتے ہیں، 7 آسمانوں سے اوپر لے جاتے ہیں. کیوں لے جاتے ہیں؟ فرشتے آنسو کی اتنی قدر کیوں کرتے ہیں؟ فرشتوں کے پاس آنسو نہیں ہے. فرشتوں کے ہاں رونا دھونا نہیں ہے. رونا 2 باتوں پہ ہوتا ہے، غم پہ ہوتا ہے یا گناہوں پہ ہوتا ہے. فرشتوں کے ہاں تو غم ہے نہیں، اور گناہ، فرشتے تو نوری مخلوق ہیں، ان سے تو گناہ ہوتا بھی نہیں ہے، تو کس بات پہ روئیں فرشتے؟ غم تو ان کے ہیں ہی نہیں. تو 2 باتیں ہوتی ہیں. تو فرشتے انسان کے آنسو کی اتنی قدر کرتے ہیں، زمین پر نہیں گرنے دیتے. آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا بعض دفعہ انسان روتا ہے، انسان کے آنکھوں کے آنسو جو ہوتے ہیں وہ زمین پہ گر جاتے ہیں، قمیص پہ گر جاتے ہیں. یہ ظاہراً ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، حقیقتاً یہ فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں. کیوں قدر کرتے ہیں؟ فرشتوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اور جو چیز جس کے پاس نہ ہو اس کی قدر اس کے پاس ہوتی ہے. نمبر 2، فرشتوں کے پاس قرآن بھی نہیں ہے. جب قاری قرآن یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا شخص جب قرآن مجید پڑھتا ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ قاری ہے، چاہے وہ حافظ ہے، چاہے وہ عام بندہ ہے، ایک کسان ہے، ایک دکاندار ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو آسمانوں سے فرشتے اس کی تلاوت کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں. فرشتوں کے پاس قرآن نہیں ہے، فرشتے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے سوائے جبریل علیہ السلام کے. جبریل علیہ السلام قرآن لاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو جبریل علیہ السلام کو قرآن یاد ہے، باقی کسی فرشتے کو قرآن یاد نہیں ہے. تو ان 2 چیزوں کے فرشتے بہت قدر کرتے ہیں، آنسو کی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی. تو میں بات کر رہا تھا گناہگار بندے کو آر نہ دلا جائے گناہ کی. ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ گناہ سے آر نہ دلائی جائے. یاد رکھیں، ایک ہے گناہ کی آر اور ایک ہے گناہ سے آر. آپ کا کوئی دوست کسی گناہ میں ملوث ہے اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھائیں یہ گناہ ایسا ہے، آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، نیکیوں کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی نیکیوں کو ختم کر دے گا. مثلا کوئی بندہ غیبت کر رہا ہے، اسے سمجھاؤ. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جب یہ بندہ پسند نہیں کرتا تو اپنے بھائی کی غیبت کیوں کر رہا ہے؟ مرے ہوئے بھائی، عام انسان کا بندہ گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، اور پھر بھائی اور مرا ہوا بھائی ہو، یعنی اتنی بری چیز ہے غیبت. تو اس کو سمجھاؤ کہ غیبت نہ کرے. ہاں گناہ سے اس کو آر دلاؤ کہ یہ گناہ چھوڑ دو، طریقے سے اس کو سمجھاؤ، تلقین کرو اس کو گناہ چھوڑنے کی. لیکن اس کو یوں نہ کہو ہاں تو گناہ کرتا ہے. اکثر ہماری یہی عادت ہوتی ہے نا، اپنے گریبان کے اندر ہم نہیں جانتے. وہ اردو کے اندر کہتے ہیں نا کہ دوسرے کی آنکھ میں تنکا ہمیں نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ میں شاہتیر نظر نہیں آتا. شاہتیر یہ جو گارڈر کی جگہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے نا، وہ لکڑی کے، انہیں شاہتیر کہتے ہیں.
یعنی اپنا اگر بڑا جرم ہو ہمیں نظر نہیں آتا، اور دوسرے کی چھوٹی سے چھوٹی خطا بھی ہمیں نظر آتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی غلطی نظر آتی ہے۔ غلطی دیکھیں تو اس کو چھپا لیں۔ کیوں؟ اسی پہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنا نحدث من عیر اخاہ بذنب قد تاب، کہ ہم ایک دوسرے سے یہ بات بیان کیا کرتے تھے، یہ تابعین کے دور کی بات ہے، کہ اگر کسی بندے نے کسی مسلمان بھائی کو آر دلائی، ہاں تو نے یہ جرم کیا تھا، تو نے یہ گناہ کیا تھا، قد تاب الی اللہ منہ، کہ جس بندے نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہوئی اس کے باوجود بھی اس کو آر دلا رہا ہے، ابتلاہ اللہ عز وجل بھی، اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کو اس گناہ میں مبتلا کرے گا۔ کتنی بڑی بات۔ ہاں، اور اگر کسی بندے کو آپ نے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ نے اس کو پردہ دے دیا، اس کے گناہ کو چھپا لیا، اس پہ کیا انعام ملتا ہے؟ ابن ماجہ کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر عورت اخیہ المسلم، جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اس کو پردہ دے دیا، سترہ اللہ عورتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو پردہ دے گا۔ ہمارے کتنے گناہ ہیں؟ میں اپنے گریبان کے اندر جھانکوں، آپ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، ایک نیک بندے تھے، اللہ کے بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا، اگر وہ لوگوں پہ ظاہر ہو جائے اور ہمیں حکم دے دیا جائے کہ اپنے دل کو نکال کر پلیٹ کے اندر جا کر رکھ کے بازار میں چکر لگاؤ اور جتنے گناہ بندے نے کیے وہ نظر آ رہے ہوں، تو کوئی بندہ گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ارے گناہ ہے، بے شک انسان گناہ گار ہے، لیکن کسی دوسرے بندے کو آر نہ دلائے جائے، اس کو پردہ دیا جائے۔ جو بندہ اس دنیا میں کسی مسلمان کو پردہ دے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو پردہ دے گا۔ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ دری کرے گا، اس کا راز لوگوں کو بتائے گا، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْزَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے پردے کو چاک کر دے گا، اس کی پردہ دری کر دے گا، حتیٰ کہ گھر کے اندر بیٹھا بیٹھا بھی رسوا اور ذلیل ہو جائے گا۔ تو پردہ دینا چاہیے۔ مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو، اس کو پردہ دے دو۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں پردہ دے دیتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ پچھلی امتیں گناہ کرتی تھی، صبح کو اٹھتے تھے، ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا فلاں گناہ کیا، شکلیں تبدیل ہو جایا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میری امت میں یہ چیز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا۔ لیکن گناہ کی ایک نحوست ضرور ہوتی ہے جو انسان کے چہرے سے اشکارا ہوتی ہے، نیکی کی ایک نورانیت ضرور ہوتی ہے جو انسان کے چہرے پہ نمودار ہوتی ہے۔ انسان نیکی کرے گا نا تو نیکی کبھی نہیں چھپ سکتی۔ میں نے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں ایک تجربہ کیا ہے، باقی باتیں ہوں گی، لیکن میرے ذہن کے اندر جو باتیں آئی ہیں وہ دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے چہرے کے اندر نورانیت آتی ہے، جن کے اندر انسان کے چہرے میں نورانیت آتی ہے۔ نمبر ایک، تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز جو بندہ پابندی سے پڑھے، اس کے چہرے میں ضرور نورانیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ نمبر دو، قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت جو بندہ کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے منہ میں نورانیت عطا فرماتے ہیں۔ میں کل پرسوں کے ترجمے میں یہ بات کر رہا تھا، کسی حافظ قرآن کو پینٹ پتلون پہنا دو، بغیر ٹوپی کے اس میں کو بازار میں بھیجو، اور کسی بندے کے ساتھ وہ بات چیت کرے، سامنے والا تیسرا بندہ اس کو دیکھ کر کہے گا حافظ صاحب، مولوی صاحب، انہی الفاظ سے مخاطب ہوگا، انہی الفاظ سے مخاطب ہوگا۔ داڑھی عام بندے کی بھی ہوتی ہے، داڑھی حافظ قرآن کی بھی ہوتی ہے، لیکن حافظ قرآن کا واضح طور پر کیوں پتہ چلتا ہے؟ کیوں پتہ چلتا ہے حافظ قرآن کا؟ عام بندے کو کوئی نہیں کہے گا حافظ صاحب، مولوی صاحب۔ ایک ادنا سا طالب ہوگا، دوسرا بندہ اس کو سامنے سے جان لے گا، حافظ صاحب اس کو کہے گا۔ یہ قرآن کریم کی نورانیت ہوتی ہے۔ میں نام نہیں لیتا، ہمارے شہر کا ایک بندہ تھا، رنگ کا وہ کالا تھا، قرآن کریم اس نے شروع کیا پابندی کے ساتھ، اور وہ قرآن کریم پڑھتا تھا،
میں نے کافی عرصے کے بعد جب اس کو دیکھا تو عجیب سی نورانیت اس کے چہرے کے اندر آ گئی تھی، اور باقی بھائیوں سے وہ ایک انوکھا سا نظر آتا تھا، الگ سا نظر آتا تھا، اس کے چہرے کے اندر نورانیت تھی. یعنی انسان کو دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کالے رنگ کا ہے. اس کے منہ کے اندر کشش آ گئی تھی، اٹریکشن آ گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے راہ راست پر لائے، اس نے قرآن مجید چھوڑ دیا، دوبارہ وہی چیز اس کے چہرے پر آ گئی جو پہلے سے تھی. تو دو چیزوں سے انسان کے چہرے کے اندر نورانیت آتی ہے، دو چیزوں کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ. ایک تیسری چیز کا بھی اضافہ کر لیں، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، تہجد کی نماز کے ساتھ. نمبر 3، سجدہ لمبا کرنے سے. سجدہ لمبا کرنے سے میں بارہا بتا چکا ہوں کہ انسان کا یہ جو دل ہے نا، یہ انسان کے پورے جسم کو خون پہنچاتا ہے. البتہ جب خون چہرے کی طرف جاتا ہے تو اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے. جیسے ڈونگی پمپ ہوتا ہے نا، پانی کی مشین، اس کا پانی جب زمین پہ جا رہا ہو تو تیزی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، جب اوپر دوسری بلڈنگ پہ لے جائیں تو پانی کا پریشر کم ہو جاتا ہے. لیکن جب مشین چھت کے اوپر پڑی ہو اور پانی نیچے لانا ہو، پانی کا پریشر تو اگر پانی نہ ہو، اوپر کوئی ٹینکی وغیرہ ہو تو ویسے بھی پانی تیزی کے ساتھ آتا ہے، اور پھر مشین لگی ہوئی ہو. تو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں ہمارا دل اوپر ہو جاتا ہے، ہمارا چہرہ نیچے ہو جاتا ہے، پریشر کے ساتھ خون آتا ہے اور منہ میں نورانیت آتی ہے. بہرحال بات دور چلی گئی. اللہ تعالیٰ اس بندے کو ذلیل و رسوا کریں گے جو بندہ کسی بندے کی پردہ داری کرے گا، کسی بندے کا راز لوگوں کے سامنے بیان کرے گا. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے گئے. ان کے جب دروازے پہ گئے تو ان کا جو دربان تھا، سیکورٹی گارڈ تھا، اس کے ساتھ بات چیت ہوئی تو میں ہو گئی، اس طرح کی کچھ باتیں چل پڑی. حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سن لی اور اپنے دربان کو کہا کہ آنے دو، اس بندے کو آنے دو، اندر آنے دو. یہ جب اندر گئے تو کہا انی لم آتک زائرا، میں محض آپ کی زیارت کے لیے نہیں آیا، صرف آپ کی ملاقات کے لیے نہیں آیا، ولکنی جئتک لحاجۃ، لیکن میں ایک کام کے ساتھ آپ کے پاس سے ہوں، میرا ایک کام ہے، ایک ضرورت ہے، ایک حاجت ہے. اتذکر یوما، کیا آپ کو وہ دن یاد ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من علم من اخیہ سیئۃ، جس بندے کو اپنے بھائی کی برائی معلوم ہو گئی، گناہ معلوم ہو گیا، فسترہا، اس کو پردہ دے دیا، سترہ اللہ بہا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پردہ دے گا. حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نعم، مجھے یاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. قال لہذا جئت، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا صرف اسی بات کی تصدیق کروانے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ مجھے کچھ بھول تو نہیں ہوئی. کیا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اس دنیا میں کسی مسلمان کو پردہ دے دے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو پردہ دے گا. ہم سارے گناہ گار ہیں، ہم سارے گناہ گار ہیں، کسی گناہ گار کو پردہ دیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں پردہ دے گا. کتنی بڑی بات ہے قیامت کے دن ہمیں پردہ مل جائے اور ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے نہ کھلیں. اس دنیا میں تو ہم چھپ جائیں گے نا، چھپ چھپ کے بھی گناہ کر سکتے ہیں، باپ سے بیٹا چھپ کر، بھائی سے بھائی چھپ کر، ماں سے بیٹی چھپ کر، اس طرح پورے خاندان کو دیکھ لیں، دوستوں سے چھپ کر، اساتذہ سے چھپ کر، استاد شاگردوں سے چھپ کر، کسی طرح کے بھی انسان گناہ کے اندر، جرم کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن تو سب کچھ سامنے آ جائے گا نا، رجسٹر کھل جائیں گے، فرشتے سامنے رکھ دیں گے یہ آپ کی نیکیاں ہیں، یہ آپ کے گناہ ہیں. انسان کیا کرے گا؟ کہہ سکتا ہے میں نے نہیں کیا. آج کے دور میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے. پرانے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کیسے پتہ چلے گا، ریکارڈ کیسے محفوظ ہوگا. آج دیکھیں آج کا ڈیجیٹل دور ہے، کیمرے کے اندر ویڈیو بن جائے اور کسی بندے نے جرم کیا ہو، چوری کی ہو، سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو بن جائے اور اس کو دکھائیں آپ نے چوری کیا، وہ بندہ کہیں نہیں چوری کی، آؤ کمپیوٹر پہ آپ کو دکھاتے ہیں، ادھر سے آپ آئے فلاں دروازے سے آئے، اپنے فلاں چیز موبائل اٹھائی لے کر لے، یہ ویڈیو دیکھ لیں. اب یہ بندہ انکار کر سکتا ہے؟ یہ ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہے. تو فرشتے بھی ہمارا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن جب یہ ریکارڈ چھپ جائے اور اللہ تعالیٰ کہیں چلو آپ کو پردہ مل گیا، کتنی بڑی بات ہے. تو اس دنیا میں پردہ دینا سیکھ. اور اس پہ انعام کیا ملے گا؟ المعجم الاوسط للطبرانی کے اندر ایک حدیث موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مؤمن من اخیہ عورۃ فیسترھا علیہ، جو مومن اپنے بھائی کی کسی راز پر، گناہ پر اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کا پردہ رکھتا ہے، اس کے راز کو لوگوں کے سامنے نہیں کھولتا، الا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ چھوٹی بات ہے کہ ہم کسی کی پردہ دیں اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں
جنت عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی الیس فی قلبک غش لاحد فافعل، اے بیٹے اے پیارے، اگر تم اس طرح کر سکتے ہو کہ تم صبح اور شام اس حالت میں کرو کہ کسی مومن کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، تو اس طرح کر لو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، پھر فرمایا یا بنیا وذالک من سنتی، اے پیارے یہ میری سنت ہے۔ ومن احیا سنتی فقد احبنی، جو بندہ میری سنت کو زندہ کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی، توجہ توجہ، ومن احبنی، جو بندہ مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیا یہ کم بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے جنت کے اندر؟ یہ تھوڑی بات ہے۔ کسی مسلمان سے کینہ نہ ہو، کسی مسلمان سے دشمنی نہ ہو۔ دیکھیں کچھ بندہ عقل سلیم استعمال کرے، کامن سینس استعمال کرے تو انسان پہ ایک چیز کھلتی ہے، کیوں ہم ایک دوسرے سے کینہ رکھیں، کیوں ہم ایک دوسرے سے دشمنی رکھیں، کیوں ہم ایک دوسرے سے حسد رکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اپنے خزانوں سے دیا ہے، آپ اس سے حسد رکھو گے تو کیا اس والا مال آپ کے پاس آ جائے گا؟ یا اپنا نقصان کر رہے ہو؟ اس سے دشمنی رکھو گے، اس کے پیچھے باتیں بناؤ گے، پروپیگنڈے کرو گے، غیبت کرو گے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے مال چھین لیں گے؟ اس کے پاس مال ختم ہو جائے گا۔ ہم کیوں یہ نہیں سوچتے؟ ہم کیوں اتنا اپنے آپ کو گناہگار بنائیں؟ غیبت بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اندر سے جلا بھی رہے ہیں اور نقصان بھی اپنا کر رہے ہیں، اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، عالم دین تھے، اس کو شاگردوں نے بتایا حضرت فلاں بندے آپ کے بارے میں، فلاں بندے نے آپ کے بارے میں غیبت کی ہے۔ انہوں نے ایک درہم اٹھایا اور کہا میری طرف سے اس کو ہدیہ دے دو۔ تو وہ گئے، شاگرد گئے، اس کو دے دیا، ہمارے استاد نے آپ کو دیا۔ پھر دوسرے دن تیسرے دن پھر اس نے غیبت کی، شاگردوں نے پھر آ کے بتایا استاد جی فلاں بندے نے آپ کی پھر غیبت کی، آپ کے پیچھے باتیں بنائی ہیں۔ پھر درہم اٹھایا، میری طرف سے اس کو تحفہ دے دو۔ پھر تیسرے دن اس طرح ہوا، چوتھے دن تو اس نے پھر ایک درہم دے دیا۔ اس کے بعد شاگرد حیران ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد اس بندے نے غیبت کرنے سے توبہ کر لی کہ میں اس کی غیبت کرتا ہوں اور یہ بندہ مجھے تحفے بھیج رہا ہے، میں اس کی غیبت کرتا ہوں، یہ بندہ مجھے تحفے بھیج رہا ہے۔ اس نے غیبت کرنا چھوڑ دی۔ اب اس تحفے کے اندر جب شاگردوں نے استاد سے پوچھا استاد جی یہ کیا حکمت تھی؟ وہ آپ کی غیبت کرتا، آپ اس کو ہدیہ بھیجتے۔ کہا جب وہ میری غیبت کرتا تھا تو اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں میرے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی تھیں، تو اس لیے میں نے اس کے بدلے میں اس کو درہم دے دیا، پیسے دے دو خیر میری طرف نیکیاں آ رہی ہوں۔ اور اس کی بدولت پھر اس نے گناہ کو بھی چھوڑ دیا، غیبت کرنا چھوڑ دی۔ تو غیبت ایک ایسا عمل ہے، میرا عنوان نہیں ہے ورنہ مستقل میں اسی پہ بات کرتا۔ پچھلے 1 سال میں نے اسی پہ بیان کیا تھا کہ غیبت پہ انسان اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے دی ہو، چاہے علم کی دولت دی ہو، چاہے دنیا دی ہو، مال دولت دیا ہو، یا عقل، کچھ اور جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہو، ہم اپنے دل میں کینہ، حسد، بغض یہ رکھ کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں دعا کریں اللہ سے، یا اللہ فلاں بندے کو عطا کیا ہے مجھے بھی دے دے، فلاں بندے کو علم دیا ہے مجھے بھی دے دے۔ حسد رکھیں گے تو اپنے نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیں اس پہ آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے خوشخبری دی، ابھی کچھ دیر کے بعد ایک جنتی آئے گا۔ اللہ اکبر، کچھ دیر کے بعد ایک جنتی آئے گا۔ صحابہ کرام دیکھنے لگے، ایک شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ گیا۔ کیسا شخص تھا؟ اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، بائیں ہاتھ میں اس نے اپنے جوتے اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ گیا۔ دوسرا دن ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دیر کے بعد ایک جنتی آئے گا۔
صحابہ کرام انتظار میں تھے، ایک شخص آیا، پھر اسی حالت میں آ کر بیٹھ گیا۔ تیسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جنتی آنے والا ہے، دیکھ لو۔ صحابہ کرام نے دیکھا، وہی شخص آیا، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں جوتے ہیں، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جستجو میں تھے کہ آخر اس بندے کے پاس کون سی ایسی نعمت ہے، کون سی ایسی نیکی ہے، کون سا ایسا عمل ہے اس بندے کے پاس کہ 3 دن ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، جنتی کی خوشخبری اس کو مل رہے ہیں۔ جیسے وہ محفل سے جانے لگا، حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہو لیے، ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گیا، حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے بندے، میرے گھر کے اندر کچھ حالات ایسے ہیں، کیا میں 2-3 دن آپ کے ساتھ گزار سکتا ہوں؟ اس صحابی نے کہا ہاں ہاں آؤ میرے ساتھ گزارو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 راتیں اس کے ساتھ مسلسل گزاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا جو ایسا وکھرا عمل ہو، کوئی ایسا خاص عمل ہو جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی خوشخبری دی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ کا کون سا عمل ہے؟ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا رات کے وقت وہ ساری رات عبادت بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ جس وقت ان کی آنکھ کھلتی تھی کبھی سبحان اللہ کہہ دیا، کبھی اللہ اکبر کہہ دیا، کبھی نماز کے لیے موقع ملا تو نوافل پڑھ لیے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر تو اس نیت سے گئے تھے کہ یہ ساری رات مصلی پہ ہوں گے۔ جب 3 دن پورے ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرے تو یہی اعمال ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ 3 راتیں گزار چکے ہیں، یہی اعمال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے لگے تو اس صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور بلایا اور کہا ایک عمل ایسا ہے جسے تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ایک عمل ایسا ہے جسے تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ میرے دل کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کون سا عمل ہے؟ تو صحابی نے کہا لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، میں کسی مسلمان بھائی سے دشمنی نہیں رکھتا، ولا احسد احدا علی خیر آتاہ اللہ ایاہ، کسی بندے پر حسد نہیں کرتا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہو۔ سادہ الفاظ میں کہوں، میں اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھتا ہوں، دشمنی نہیں رکھتا، کسی سے حسد نہیں رکھتا۔ شاید یہی بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہاں یہی تیرا امتیاز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اتنی بلندی عطا فرمائی ہے کہ 3 دن مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جنتی ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ آخری بات، کتاب الزہد کے اندر ایک روایت موجود ہے، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے متحابین، دونوں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک عالم تھا، ایک عبادت گزار تھا، اور ایک گناہگار تھا۔ ایک عبادت گزار یعنی دن رات وہ اللہ کی عبادت میں ہوتا، اور دوسرا گناہگار تھا۔ گناہگار بندہ جب گناہ کرتا تو یہ عبادت گزار اس کو گناہ سے بچنے کی تلقین کرتا، اور وہ کہتا میں گناہگار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ ایک دن اس نے کوئی گناہ کیا تو اس عبادت گزار کو بہت غصہ آیا، اور غصے میں آ کر اس نے کہا اللہ تعالیٰ تیری کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ اس عبادت گزار نے کہا تیری کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا، اس عبادت گزار کی بھی روح قبض کرو، اس گناہگار کی بھی روح قبض کرو۔ دونوں کی روح نکالی گئی۔ جب روح نکالی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گناہگار کے بارے میں ادخل الجنت برحمتی، میری رحمت کے ساتھ اس گناہگار کو جنت میں داخل کر دو۔ وقال للآخر، جو عبادت گزار تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتستطیع ان تحضر علی عبدی رحمتی، کیا یہ تجھے اختیار ہے کہ تو میری رحمت کو میرے بندوں پر روک دے؟ اس بندے نے کہا نہیں یا اللہ،
تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اذهبوا به الى النار، اس عبادت گزار کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ توجہ رکھیں، یہاں پہ عبادت گزار نے کوئی گناہ نہیں کیا، جرم کون سا کیا؟ گناہ پہ تانا دیا، گناہ پہ تانا دیا اور کہا اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ جلال میں آئے، اللہ تعالیٰ غصے میں آئے کہ بندے تو میرے ہیں، میں ان کو معاف کروں یا نہ کروں، یہ کون ہوتا ہے جو میرے بندوں کو میری رحمت سے دور کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہا جا تو جہنم میں جا، اور یہ بندہ میری رحمت سے جنت میں جائے گا۔ تو کسی کو اس کے گناہ پہ عار نہ دلاؤ، گناہ پہ عار نہ دلاؤ، اس کا راز لوگوں کے سامنے نہ کھولو، ہو سکتا ہے وہ بندہ گناہ سے توبہ کر لے اور ہم اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آج ہم کتنے اس چیز میں پڑ چکے ہیں، اس چیز میں مبتلا ہو چکے ہیں، خود گناہ سے لت پت ہوں گے، دوسرے بندے کو تانا دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے اور گناہ گاروں کی پردہ پوشی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔